بغیر پیتھولوجی کے کیسے ممکن ہے کہ پتہ چلے کہ مرد کی جراثیم کی رپورٹ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک؟ ایک خاتون میرے پاس آئی تھی اور جب میں نے بیماری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ 3 سال سے میرے گردے خراب ہیں اور 3 سال سے مجھے ایک ڈپریشن بھی ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، کیا ڈپریشن ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس چینل کے اوپر ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے مختلف تجربات جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو ہمارا جو کلینک ہے وہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہے۔ انفرٹیلٹی کے ساتھ ساتھ جو باقی امراض ہیں یا ہمارے جو تجربات ہیں ہم وہ بھی جنرل پبلک کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے دونوں کے لیے اس چینل کے اوپر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ بہترین پریکٹس کس بنیاد کے اوپر کر سکتے ہیں یا اپنی پریکٹس کو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیسے بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو میں نے چند چیزیں سمجھی ہیں یا نوٹ کی ہیں اس کو آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ روٹ کاز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی تھی اور جب میں نے بیماری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ 3 سال سے میرے گردے خراب ہیں اور 3 سال سے ہی جو ہے مجھے ایک ڈپریشن بھی ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، کیا ڈپریشن ہوا تھا؟ تو کہنے لگے کہ 3 سال پہلے میری بیٹی کو طلاق ہوئی تھی اور اسی دکھ اور پریشانی کی وجہ سے میں زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور میرے گردے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ڈائلسس کی نوعیت آ چکی ہے۔ تو میں نے ان کو اگنیشیا CM کی ایک ڈوز دی اور باقی جو روٹین کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کرائیں تو اللہ کی مدد سے ان کا جو یوریا کریٹینائن بڑھا ہوا تھا وہ اس حد تک ٹھیک ہو گیا تھا کہ ان کو ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اسی طرح کر کے روٹ کاز کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں اکثر ایزوسپرمیا کے حوالے سے کہتا رہتا ہوں، کل بھی ہمارا ایک کیس ٹھیک ہوا ہے۔ تو جب بھی روٹ کاز مل جاتی ہے تو بیماری کا 100% ٹھیک ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ روٹ کاز میں مثال کے طور پہ یعنی ایزوسپرمیا کی اگر ہم وجہ لے لیں تو اس میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ روٹ کاز میں انجری ہو سکتی ہے، فیملی ہسٹری ہو سکتی ہے اور بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انگلش دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری روٹ کازز ہوتی ہیں۔ کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی اور کینسر کی ہسٹری ہو سکتی ہے، TB کی ہسٹری ہو سکتی ہے۔ تو روٹ کاز کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ جب بھی دوائی لکھی جاتی ہے روٹ کاز کے اوپر یا روٹ کاز مل جاتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک سادہ سا آپ کو کیس بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے بخار ہے۔ اگر ہم اس کو معلومات نہیں کرتے کہ یہ بخار کب سے ہے، کیسے ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یا وجوہات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اگر بخار 2 مہینے سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں روٹ کاز پتہ چلتی ہے، ڈائگنوز کروایا جاتا ہے کہ اس بندے کو ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہے، تو جب بھی ٹائیفائڈ کا علاج کیا جاتا ہے یعنی ٹائیفائڈینین بیپٹیشیا یا باقی دوائیوں کا استعمال کروایا جاتا ہے تو روٹ کاز کے اوپر جو دوائی لکھی جاتی ہے اس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادروائز ہم بخار کی مسلسل دوائیاں دیتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی روٹ کاز ضرور ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی روٹ کاز کے بعد ہوتا ہے سینسیشن، کہ مریض کی سینسیشن کیا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے، وہ کیسے محسوس کرتا ہے۔ چبھن والا درد ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، تو سینسیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے۔
اسی طرح کر کے جو تیسری جو اس کے اندر جو نقطے کی اہمیت ہے، سب سے پہلے روٹ کاز، سنسیشن، تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے لوکیشن۔ لوکیشن سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ مجھے لیفٹ والے گردے کے اندر درد ہے، یا رائٹ والی سائڈ پہ درد ہے، یا فلاں جگہ پہ درد ہے، تو ہم اس میں سے لوکیشن سے ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ گردے کا درد ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے، پتے کا درد ہے، دل کا درد ہے، معدے کا درد ہے، یا کوئی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو لوکیشن کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اگر رائٹ سائڈ کے مسائل ہوں تو لائکو ایک بہت بڑی دوائی ہوتی ہے، یعنی مثلا رائٹ سائڈ کے گردے میں درد ہے تو لائکوپوڈیم بڑی دوائی ہو سکتی ہے، لیفٹ سائڈ کے گردے کا درد ہے تو نکس فمیکا بڑی دوائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سر درد اگر رائٹ کا ہے تو سنگونیریا، لیفٹ کا ہے تو اسپائجیلیا۔ ٹیوب بلاکج میں اگر ٹیوب لیفٹ سائڈ کی بلاک ہے تو لیکسز ہو سکتی ہے، خواتین میں اگر ٹیوب رائٹ سائڈ کی بلاک ہے تو لائکو ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں لوکیشن یعنی کا بڑا درجہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے معاملات یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سب سے پہلے فوکس کرنا ہے روٹ کاز کو، پھر سنسیشن کو فوکس کرنا ہے، پھر لوکیشن کو، اس کے بعد ہوتی ہے موڈیلٹیز۔ موڈیلٹیز کا جو نقطہ ہوتا ہے، جب بھی مریض آ کے کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ مریض کہتا ہے کہ مجھے صبح تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مجھے 11 بجے تکلیف ہوتی ہے، تو سمپل سلفر سے مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر مریض کہتے ہیں مجھے خالی پیٹ تکلیف ہوتی ہے تو ایناکارڈیم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر مریض کہتے ہیں جی مجھے دن کو تکلیف ہوتی ہے تو میڈورینم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر مریض کہتے ہیں جی مجھے رات کو تکلیف ہوتی ہے تو سفلینیم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رات کی تکلیفات کے حوالے سے مریض کو بے شک دردوں کا مسئلہ ہے، یا مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے، یا مریض کو خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو دانت کا درد ہوتا ہے، یا ملٹیپل ایشوز ہیں، رات کی تکلیفات میں مرک سال بہت بڑے گریڈ کی دوائی ہے اور بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ موڈیلٹیز کی بڑی اہمیت ہے کہ کب تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری موڈیلٹیز بالکل واضح ہیں تو ہم اچھے طریقے سے مریض کو اس کے اوپر دوائی لکھ کر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ امیجز۔ وہ امیجز کوئی تصویر بھی ہو سکتی ہے، کوئی سکین ہو سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ ایکس رے ہو سکتا ہے، کوئی اس کی تصویر ہو سکتی ہے بندے کی، جیسے سکن کے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو یعنی سورائسز ہے، ایک بندے کو سکن کا کوئی اور مسئلہ ہے، رنگ وام ہے، تو وہ دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر رنگ وام ہے تو ہم سمپل بیسلینیم کی 1-8 ڈوز دے سکتے ہیں، سلفر، سپیا، ٹیلوریم، ان میں سے دوائیاں دے سکتے ہیں، یہ بڑے گریڈ کی دوائیاں ہیں۔ اسی طرح کر کے امیجز کے بعد ہوتا ہے جی پیتھالوجی کا درجہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ، وہ مریض کی کیفیات کا نہیں اندازہ ہوتا، تو بعض اوقات پیتھالوجی پہ دوائی لکھنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے، ہم انویسٹیگیشن کراتے ہیں، پیتھالوجی رپورٹ دیکھتے ہیں، نیا ٹیسٹ کرواتے ہیں، RFT لکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے جس کا یورک ایسڈ بہت آئی ہے، یا گردوں کا مسئلہ ہے، یوریا بڑھ گیا، کریٹینائن بڑھ گئے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس انفرٹیلٹی کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، بغیر پیتھالوجی کے کیسے ممکن ہے کہ پتہ چلے کہ مرد کی جراثیم کی رپورٹ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، خواتین کے ایگ سائز کا کیا مسئلہ ہے، کتنا ایگ سائز ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پیتھالوجی کے بغیر کیسز حل نہیں کیا جا سکتے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مریض کس لیول پہ فال کر رہا ہے۔ پیتھالوجی انوالو ہے، پیتھالوجی کے مطابق علاج کریں گے، پیتھالوجی کے حوالے سے اپنی دوائیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اگر کسی کا یورک ایسڈ زیادہ ہے گردے فیل میں، تو ہم کالچیکم، لیڈم پال
اور آرٹیکا یورنس، ان دوائیوں سے مریض کو بہتر کر سکتے ہیں، بربرس دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی پیتھالوجی میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو ہم پلساٹیلا سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے، اسی طرح کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جراثیم سست ہوتے ہیں تو جلسیمیم سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پیتھالوجی کا درجہ بہت زیادہ ہے، خواتین میں ایگز کم ہوتے ہیں، مثلا 10 سائز کا ایگ بن رہا ہے، ہم سیپیا اور اوفورینم سے اس کے ایگ سائز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پیتھالوجی کا بہت درجہ ہے۔ ہم نے یعنی پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مریض کس درجے میں فال کر رہا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پیتھالوجی کے بعد ہوتا ہے جی مائنڈ سمٹم۔ مائنڈ سمٹم ایسی سائنس ہے کہ جو دنیا کے اندر پریکٹس کے حوالے سے ٹاپ پہ ہے۔ آپ کا مریض کسی بھی لیول پہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو مائنڈ سمٹم سے، یعنی اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج کی کیفیت کیا ہے، پریشان ہونے والا ہے، خوش رہتا ہے، اس کا مائنڈ کے اندر کیفیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ڈر خوف کا شکار ہے کہ میرا مرض بڑھ نہ جائے یا میری بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی اچھی سے دیں، ایسا نہ ہو کوئی نیا کٹا نہ کھول جائے۔ وہ بیسیکلی ڈر خوف کا شکار ہوتا ہے۔ اوپیم 1 mg کی ڈوز جو ہے اس کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتی ہے۔ تو مائنڈ سمٹم کا جو درجہ ہے اس کو کبھی اگنور نہ کریں۔ جب بھی مریض ڈر خوف کا شکار ہوتا ہے تو اوپیم ٹاپ گریڈ کی دوائی ہے، اور جب بھی مریض وہم کا شکار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، شک و شبہات، مریض کہتا ہے جی کوئی گارنٹی دیں گے آپ، ایسے مریض کو ہائیوسائمس دیں۔ جو لوگ ہومیوپیتھک علاج سے بھاگتے ہیں، پہلے ہی کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی دوائی کام نہیں کرتی، تو ان کو لیکسس دیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ سمٹم کا درجہ جو ہے اس کا بہت بڑی اس کی اہمیت ہے۔ مریض آگے کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ ٹیوبر میں فال کرتا ہے، وہ ہوپ فل ہوتا ہے۔ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دیں گے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، وہ ارسینک میں فال کرتا ہے۔ تو مائنڈ سمٹم کے بغیر جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ذہنی مریض ہے تو اس کو مائنڈ سمٹم کی دوائیاں دیں گے، روٹ کاز ہے تو اس کی دوائی دیں گے، موٹیلٹیز ہے۔ ہم نے اس مریض کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ اب ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جنرل جو ہوتی ہیں علامات ہوتی ہیں مائنڈ سمٹم کے بعد، جنرل سمٹم، جیسے ہم کہتے ہیں جی عام علامات کہیں جی مجھے دردیں ہوتی ہیں، مجھے صبح ہوتی ہیں، شام کو ہوتی ہیں، یا سردی لگتی ہے، گرمی، اس طرح کی جو کیفیت، یعنی جنرل علامات، عام جو علامات ہوتا ہے جی مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ عام علامات کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح کر کے پریکٹس کے دوران ایک اور بڑا قیمتی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مریض دیکھتے ہیں یا یعنی کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، ایک سوال بہت ضروری ہوتا ہے کہ مریض کو یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کو سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے۔ اس کا بڑا درجہ ہے، تھرمل کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سردی بہت لگتی ہے، تو ہم آرسینک یا سورائنم دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی گرمی بہت لگتی ہے، تو ہم اس کو سلفر یا پلساٹیلا یا گرم والی دوائیاں دے سکتے ہیں۔ تو سردی اور گرمی کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے۔ جب بھی آپ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک گروپ کے اندر 50 دوائیاں بنتی ہیں کہ اس مرض کی یہ دوائیاں ہو سکتی ہیں، تو جب وہ یہ پوچھتے ہیں، مریض کہتا ہے جی مجھے تو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 50% یعنی 25 دوائیاں اس میں سے نکل جائیں گی، باقی جو 25 ہیں اس میں سے علامات کے مطابق میچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو 8-10 نقطے ہیں ان کو ضرور اہمیت ان کو دینی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف میتھڈ ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن بیسیکلی جو پریکٹس ہے، یعنی میں نے آج آپ کے سامنے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کو انگلش لٹریچر میں سائنز اینڈ سمٹمز کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے سائنز اینڈ سمٹم کو فوکس کرنا ہے۔ سائن اینڈ سمٹم کے مطابق علاج ہوگا تو مریض اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔
اس کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے ایک جنرل قسم کا نقطہ یہ ہے کہ جیسے میازمیٹک تھیوری ہے، میازمیٹک تھیوری بیسیکلی روٹ کاز کے اندر آتی ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ فیملی ہسٹری میں کیا ہے، ٹی بی کے اثرات ہیں، کینسر کے اثرات ہیں، اور کوئی بیماری ہے، خاندانی طور پہ مرض کیا ہے۔ تو میازم کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ایک ایک ڈوز کام کرتی ہے۔ ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر کینسر اور ٹی بی کے اثرات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک پریکٹس کے حوالے سے ہم مختلف اپنے تجربات دوستوں تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو اگلی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے مقصد کی ویڈیو بناؤں۔ اکثر دوست کہتے ہیں، آج مجھے ایک ٹیم کچھ دوست ملنے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بکس کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سی بکس پڑھی جائیں۔ تو میں کم سے کم، میرے پاس تو خیر لمبی چوڑی لسٹ ہے بکس کی، لیکن جو بیسک پریکٹس کو امپروو کرنے کی چند کتابیں ہیں جن کا درجہ بہت زیادہ ہے، وہ میں آپ سے ضرور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بکس کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہماری دلی دعا بھی ہے اور ہماری انسانی صحت کے لیے دل سے کوشش ہے کہ اللہ پاک سب بیماروں کو بھی صحت دے، اور جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اللہ پاک شفا دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔